السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بعض لوگ ساری زندگی ہدایت کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا خاص کرم فرماتے ہیں تو اس کی نشانیاں آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل بدلنے لگتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں اور انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے اپنے رب کے مزید قریب لے جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں رکھتے۔ ہدایت صرف راستہ دکھانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کے زندہ ہونے، روح کے جاگنے اور انسان کے اندر خیر پیدا ہونے کا نام ہے۔ آج ہم ان 6 عظیم نشانیوں پر بات کریں گے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت کی راہ پر لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اس کی خاص رحمت کی علامت ہے۔ سب سے پہلی نشانی، دل میں نرمی پیدا ہونا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل سختی سے نکل کر نرمی کی طرف آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا ہے۔ ہدایت کی پہلی نشانی یہی ہے کہ انسان کے دل میں نرمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ پہلے جن باتوں پر غصہ آتا تھا، اب وہاں صبر آ جاتا ہے۔ پہلے دوسروں کی غلطیوں پر طنز کیا جاتا تھا، اب ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ یہ نرمی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کی علامت ہے۔ جس دل میں نرمی آ جائے وہاں اللہ کی رحمت ضرور اترتی ہے۔ دوسری نشانی، دنیا کی محبت کم ہونا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنا گھر بار چھوڑ دے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا دل سے نکل جائے۔ ہدایت یافتہ انسان دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھاتے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے، جبکہ اصل سکون اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان حرص، حسد اور دوسروں سے مقابلے کی آنکھ سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی، اپنی غلطیوں کا احساس ہونا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا احساس گناہ سے بھی بڑی نیکی ہے۔ جب انسان اپنے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہدایت کی روشنی اس کے دل میں اترنا شروع ہو چکی ہے۔ ہدایت یافتہ شخص دوسروں کی برائیاں تلاش نہیں کرتا، بلکہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ یہی احساس اسے سچی توبہ کی طرف لے جاتا ہے، اور توبہ دل کی اصل صفائی ہے۔ چوتھی نشانی، صبر اور شکر کی عادت۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے، اور شکر وہ خوشبو ہے جو ہر دکھ کو عبادت بنا دیتی ہے۔ ہدایت یافتہ انسان خوشی میں شکر ادا کرتا ہے اور آزمائش میں صبر اختیار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور دنیا کے طوفان بھی اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ پانچویں نشانی، عبادت میں لذت محسوس ہونا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز بوجھ محسوس نہ ہو بلکہ دل کا سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما رہے ہیں۔ ہدایت یافتہ شخص نماز، تلاوت، ذکر اور دعا میں روحانی لذت محسوس کرتا ہے۔ وہ عبادت صرف ایک فرض سمجھ کر ادا نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا خوبصورت ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہی کیفیت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ چھٹی نشانی، دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہونا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت پانے والا خود روشنی بن جاتا ہے۔ وہ نفرت نہیں بلکہ محبت بانٹتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے آسانی چاہتا ہے، چاہے خود مشکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بدلے کے بجائے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بندوں سے محبت انسان کو اپنے رب کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ یہی اصل ہدایت ہے کہ دل میں محبت، آنکھوں میں نرمی اور زبان پر خیر کے الفاظ ہوں۔ اگر آپ کو یہ 6 نشانیاں اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں
کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں، آپ کی اصلاح فرما رہے ہیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں۔ ہدایت اچانک نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں بندہ ہر دن اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف نشانیاں پہچان لینا کافی نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر الہی کو معمول بنائیں، دل کو کینہ اور حسد سے پاک کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ جب بندہ ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے ہدایت کے بے شمار راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ آخر میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت مفہوم یاد رکھیں کہ جو شخص ہدایت کی تلاش میں نکلتا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے قربت کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت، استقامت، اخلاص اور اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ممکن ہے آپ کے ذریعے کسی ایک دل میں ہدایت کی شمع روشن ہو جائے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔